بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ISSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اب تک ہم ISSB کے سائیک ٹیسٹ پر الگ الگ تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ISSB کے سائیک ٹیسٹ کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے کیا اور اسے درست طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے، تو ان سائیک ٹیسٹ کے تمام ویڈیوز کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان پر جا کر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج سے ہم GTO کے تمام ٹیسٹ اور ٹاسک پر فرداً تفصیل سے بات کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو پبلک سپیکنگ ٹاسک کے بارے میں ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پبلک سپیکنگ ٹاسک ہے کیا، اسے کیسے کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کی پریپریشن کے ٹپس کیا ہیں، کامن مسٹیکس اس میں کیا ہیں اور اسے بچنے کیسے ہیں، GTO اس ٹاسک کے ذریعے کینڈیڈیٹ میں کیا دیکھنا چاہتا ہے، اسپیچ کا سٹرکچر کیسے ہونا چاہیے اور اس کے ڈیلیوری کے ٹپس کیا ہیں، اور آخر میں پبلک سپیکنگ کے سمپل ٹاپک کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسر GTO جو ہے وہ ISSB کی سلیکشن پروسیس کا ایک ایسینشیل کمپوننٹ ہے۔ GTO ڈائمینشن بیسیکلی کینڈیڈیٹس کا جو گروپ بیہیویئر ہوتا ہے اس کو آبزرو کرتا ہے تھرو سچویشنل ٹیسٹس، اور GTO کے پاس کینڈیڈیٹ الگ الگ نہیں ہوتے، اس کو ایز اے گروپ دیا جاتا ہے اور گروپ میں ہی ہر کینڈیڈیٹ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو GTO کے جو ٹیسٹ ہیں وہ تقریباً 2 دنوں پر محیط ہوتے ہیں، بلکہ ایگزیکٹلی 2 دنوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے ISSB کے 3rd اور 4th ڈے کے اوپر کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ اور ان کو ہم آسانی کے لیے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ایک انڈور ٹاسک ہوتے ہیں اور دوسرے آؤٹ ڈور ٹاسک ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈے وائز ایکٹیویٹیز ISSB کی معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو ISSB 5 days ایکسکلوزیو اینڈ کمپلیٹ ٹیسٹ روٹین دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں پبلک سپیکنگ ٹاسک کی۔ پبلک سپیکنگ ٹاسک کو پہلے لیکچریٹ کہا جاتا تھا، لیکن ابھی یہ پبلک سپیکنگ ٹاسک کہلاتا ہے۔ یہ GTO کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو ڈیلیور اے شارٹ اسپیچ ان انگلش لینگویج آن ون آف دا ٹاپکس پرووائڈیڈ بائی دی GTO آپ کو ٹاپکس دیں گے، تو ان میں سے ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے انگلش لینگویج میں ایک چھوٹی سی اسپیچ دینی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے GTO آپ کو اس ٹاسک کے بارے میں اسمارٹ اسکرین کے اوپر بریف کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہر انڈیویجول کینڈیڈیٹ کو 2 ٹاپکس دیے جائیں گے، اور ان میں سے آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے اسپیچ دینی ہے، اور آپ کو 3 سے 5 منٹ کا ٹائم پریپریشن کا دیا جاتا ہے، اور پھر 3 سے 5 منٹ ہی آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بولنا ہوتا ہے، اسپیچ دینی ہوتی ہے۔ اسپیچ کی تیاری کے لیے، پریپریشن کے لیے آپ کمرے سے باہر جاتے ہیں، جو GTO کا روم ہوتا ہے جس کو ماڈل روم کہتے ہیں، اور دروازے کے ساتھ باہر آپ کو ایک ریڈ لائن ملے گی، جس طرح آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر، یہ آپ کی پرٹیکولر جگہ، یہاں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور ادھر ہی یہاں پہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جب اگلا کینڈیڈیٹ باہر آ جائے گا آپ کے پاس، تو اس کے بعد جو باہر والا کینڈیڈیٹ ہے وہ اندر چلا جائے گا سیدھا، اور وہ وہاں پہ اسپیچ ڈیلیوری کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ جب آپ اسپیچ کے لیے ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں دینے کے لیے، تو ایک انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اسپیچ کی ڈیلیوری کے لیے آپ نے جو اسمارٹ اسکرین ہے اور وائٹ بورڈ ہوتا ہے ہر GTO کے روم میں، آپ نے ان کے درمیان میں سینٹر میں کھڑا ہونا ہے، جس طرح آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اسپیچ کے اینڈ میں آپ سے GTO یا گروپ کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ سوال پوچھ سکتا ہے، اور جب آپ کو GTO تھینک یو جنٹل مین کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسپیچ، یہ جو بھی کوشچن آنسر ہے وہ ختم کر دینے، اور آپ واپس اپنی جگہ پر سیٹ پر بیٹھ جائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں پریپریشن ٹپس کی۔ سب سے پہلے انہانس جنرل نالج۔ پبلک سپیکنگ کے جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں اس کا تعلق عموماً جنرل نالج کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارے ڈے ٹو ڈیز ٹاپکس ہوتے ہیں یا چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، تو انہی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ
ان کرنٹ افیئر، سوشل ایشوز اور گلوبل ٹرینڈ جو چل رہے ہیں ان سے آپ اپڈیٹڈ نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کی صحیح تیاری نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو نیوز پیپر پڑھنے چاہیے اور مختلف جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، جو ریلائبل چینلز ہیں یا جو کریڈیبل ریسورسز ہیں ان پہ جا کے آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انیشیل پریپریشن آف ISSB کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں میں نے آپ کو مختلف اسٹریٹجیز وغیرہ بتائی ہیں، آپ وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ نے ISSB کی پریپریشن کیسے کرنی ہے۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے پریکٹس پبلک اسپیکنگ۔ پبلک اسپیکنگ آج کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ پبلک اسپیکنگ اسمال آڈینس کے سامنے کریں، یا اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسپیچ دیں، اسپیکنگ کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج کے وہ اسٹریٹ ہے، پوسچر اور جسچر کے اوپر بھی خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیولپ ٹائم مینجمنٹ۔ چونکہ یہ آپ نے 3 سے 5 منٹ کے لیے شارٹ اسپیچ دینی ہے تو یہ پریکٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ 3 سے 5 منٹ کے ٹائم میں آپ نے پوری اسپیچ کسی بھی ٹاپک کے اوپر دینی ہے، اور آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ ان 3 سے 5 منٹ میں آپ ٹاپک کو انٹروڈیوس کرا لیں اور آپ کے جو مین کی پوائنٹس ہیں اس کو آپ اس میں سفیشینٹلی ایکسپلین کریں اور اس کو آخر میں ایفیکٹیولی کنکلوڈ بھی کریں۔ تو یہ آپ ٹائمنگ کے ساتھ کریں گے، ٹائم کے ساتھ کریں گے تو یہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے بلڈ کانفیڈنس۔ کانفیڈنس کی بلڈ اپ کے لیے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں مختلف ڈیبیٹس میں، ڈسکشنز میں، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ آپ انگیج ہو سکتے ہیں، یا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اپنی اسپیچز جو آپ خود سے کرتے ہیں، مرر کے سامنے کرتے ہیں، ان کو ریکارڈ کریں، پھر ان کو ریویو کریں اور پھر آپ وہاں سے چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کن ایریاز میں کہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے آرگنائز یور تھاٹس۔ جو اسپیچ کے بنیادی سٹرکچر ہیں وہ آپ نے فالو کرنا ہے، یعنی کہ پہلے انٹروڈکشن دینا ہے، اس کے بعد اس کے مین باڈی میں آپ کے جو مین آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ دیں گے اور آخر میں کنکلوڈ کریں گے۔ تو یہ ان کا بیسک سٹرکچر ہے۔ آپ نے جب بھی آپ اسپیچ کریں گے، لکھیں گے یا پڑھیں گے، بولیں گے تو آپ نے ان بیسک سٹرکچر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آپ نے چونکہ آپ نے وہاں پہ مینٹلی ہی پریپیئر کرنی ہے تو کوشش یہ کریں کہ مینٹلی ایک آؤٹ لائن آپ پریکٹس کریں کہ آپ نے 3 سے 5 منٹ کی جو اسپیچ دینی ہے وہ مینٹلی ہی آپ مٹیریل تیار کریں، اور جو انٹروڈکشن ہے، مین باڈی اور کنکلوژن، وہ اس کی آؤٹ لائن آپ ایک تیار کریں۔ نیکسٹ ہے ورک آن کلیئرٹی اینڈ فلوئنسی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے 3 سے 5 منٹ میں اسپیچ دینی ہوتی ہے اور پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کمپلیکس ووکیبلری ہے یا ایک ایسے ایکسنٹ میں جو کہ ہمارا اپنا ایکسنٹ نہیں ہے، پرایا ایکسنٹ ہے، امریکن ہے، آسٹریلین ہے، برٹش ایکسنٹ میں آپ نے اس میں اسپیچ نہیں دینی۔ آپ کی اسپیچ جو ہونی وہ نیچرلی اور نیچرل ہونی چاہیے، اس میں فلوئنسی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی پروننسیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کی پریکٹس کر لیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جو آپ صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کو اس میں کنفیوژن ہے کسی بھی ٹاپک کے لحاظ سے، تو آپ اس کی صحیح پروننسیشن کی پریکٹس کریں۔ نیکسٹ ہے اوور کم اسٹیج فیئر۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹیج فیئر کو آپ نے اوور کم کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لمبی سانسیں لیں بفور دی اسٹارٹنگ اور اپنے آپ کو کام رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ پریکٹس کریں پبلک اسپیکنگ کی اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا مرر کے سامنے، تو اس طریقے سے آپ کا جو اسٹیج کا فیئر ہوگا وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ پریکٹس سے ہی یہ ممکن ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا باڈی لینگویج۔ آپ نے جو آپ کا جو باڈی لینگویج ہے جس میں آپ کی ڈریسیں، سوٹس وغیرہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو پوسچر ہے آپ نے اس کو درست رکھنا ہے۔ ڈریسز کے اوپر میں نے ایک آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے ISSB میں کیسے ڈریسز پہننے ہیں اور کس طریقے سے پہننے ہیں، تو اس کے اوپر آلریڈی ویڈیو موجود ہے، آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ اسے بھی دیکھ لیں۔ نیکسٹ ہے کامن مسٹیکس ٹو اوائڈ۔
فرسٹ مسٹیک ہے لیک آف اسٹرکچر۔ اس طرح پہلے بتایا کہ آپ نے اپنی اسپیچ کو 3 حصوں میں بنانا ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، پھر باڈی ہے اس کی کنکلوژن ہے، تو اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے، اور جب اس کو اس طریقے سے آپ اسپیچ نہیں دیتے انٹروڈکشن باڈی کنکلوژن سے، تو آپ جو آڈینس ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اسپیچ کو اسی طرح آرگنائز کرنا ہے۔ ایک آرگنائز اسپیچ یا ویل اسٹرکچر اسپیچ جو ہوتی ہے وہ آپ کے میسیج کو صحیح طریقے سے لسنر تک جو آپ کی بات ہوتی ہے وہ افیکٹولی کنوے کر جاتی ہے۔ تو آپ نے اسٹرکچر اس کا لازماً بنانا ہے اور اسٹرکچر کے مطابق ہی اسپیچ دینی ہے۔ نیکسٹ ہے ناٹ پریپیرنگ انف۔ اگر آپ کی کسی بھی ٹاپک کے لحاظ سے آپ کی پریپریشن مکمل نہیں ہے، تیاری آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کا اس کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے نا اپنی اسپیچ کی جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی کلیئرٹی نہیں دے پائیں گے۔ تو آپ کے پاس جو پریپریشن کا 3 سے 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ نارملی جو ایکسٹمپور اسپیچز ہوتی ہیں اس کے لیے 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو لوگ وہ کر جاتے ہیں، لیکن ISS بھی آپ کو 3 سے 5 منٹ کا ٹائم دیتی ہے، اور 3 سے 5 منٹ کا ٹائم کافی ہے۔ آپ اس میں اپنے اسپیچ کا آپ کا جو ٹاپک ہے اس کا اسٹرکچر تیار کر کے اس کو اوپر 1-2 مرتبہ آپ اس کو ریہرس کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹس کرنے کے بعد، ریہرس کرنے کے بعد، اپنے ذہن میں لے آؤٹ بنانے کے بعد آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس مٹیریل کو بھی دیکھنا ہے اور ڈیلیوری آپ نے کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے اکارڈنگلی پریپریشن کرنی ہے۔ باہر جو آپ کو 3 سے 5 منٹ دیے جاتے ہیں آپ نے اس کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنے۔ نیکسٹ ہے اوور لوڈنگ انفارمیشن۔ اچھا، کچھ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے مسائل آتے ہیں، کچھ لوگ اوور لوڈنگ انفارمیشن ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ کینڈیڈیٹس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، تو وہ جلدی میں کی وجہ سے، یا کہتے ہیں کہ میکسیمم چیزیں بتا سکوں اس کم ٹائم میں، تو اس کی وجہ سے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، اور اوور لوڈنگ کی وجہ سے پھر جو سننے والے ہیں، GTO ہے یا آپ کا گروپ کے ممبر جو ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ آپ شارٹ ٹائم میں، کم ٹائم میں بہت زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی اسپیچ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو، آپ نے آپ کے جو کی پوائنٹس ہیں نا، آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ جو اننیسیسری ڈیٹیلز ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے کی پوائنٹس ہیں کیا، اور نیسیسری انفارمیشن کیا ہے جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ ہے فیلئر ٹو اسٹیبلش ریلیونس۔ آپ کی جو اسپیچ ہونی چاہیے وہ آپ کے جو ٹاپک ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا خود، اسی سے ریلیونٹ ہونی چاہیے۔ اس کے جب تک اس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا، آپ جتنی بھی انفارمیشن دیں گے تو وہ ارریلیونٹ انفارمیشن کاؤنٹ ہوگی، اور جب آپ کی انفارمیشن ارریلیونٹ ہوگی تو GTO اور آپ کے جو باقی لسنرز ہیں، آپ کا گروپ ممبرز ہیں، وہ صحیح طریقے سے انگیج نہیں ہوں گے، اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ نیکسٹ ہے مونوٹون ڈیلیوری۔ مونوٹون ڈیلیوری سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وائس جو ہے وہ ایک ہی روبوٹک انداز میں ہے، نہ اس کی پچ ڈل ہے، مطلب اوپر نیچے نہیں ہو رہی، آپ ایموشنز کا اظہار نہیں ہے اس میں۔ تو جو ایموشنز کا اظہار ہوتا ہے آپ کے ٹون، پچ کے اوپر نیچے سے ہوتا ہے، مطلب آپ وہ چیز بتاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو آپ کے لسنرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ بھی مینٹین ہوتا ہے، اور آپ جب کسی پرٹیکولر چیز پہ ایمفیسائز کرتے ہیں تو آپ کی پچ اور ٹون چینج ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے مونوٹون ڈیلیوری کو اوائڈ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے اسپیچ میں جذبات کو لیں، ایموشنز کو لیں، اور آپ کی اسپیچ میں، آپ کی بات کرنے میں جو اس کی ٹون ہے اس میں ویریشن ہو۔ تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ وٹ GTO از لوکنگ فار۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے GTO کیا دیکھنا چاہتا ہے کینڈیڈیٹ میں۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکل۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے، افسر جو ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے تھاٹس کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا یا آرٹیکولیٹ کرنا یہ نہایت ہی اہم ہے، ضروری ہے۔ لیڈر اگر اپنے تھاٹس کو کنوے نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے تو وہ لیڈر نہیں کہلاتا۔ تو جو سب سے پہلی چیز چیک ہوتی ہے وہ آپ کے کمیونیکیشن اسکلس کو چیک کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ چیز جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہے۔ جب آپ گروپ کے سامنے
اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اسپیچ کر پاتے ہیں، اس کے سامنے بول سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سیلف کانفیڈنس ہے، آپ سیلف ایشورڈ انسان ہیں، اور یہ خوبی کسی بھی ایک اچھے لیڈر کی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے لاجیکل تھنکنگ۔ لاجیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی یا لیڈر کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو آئیڈیاز ہیں اس کو لاجیکلی اسٹرکچر کر پاتا ہے اور اس کو اسی طرح کنوے کرتا ہے، اس کے اوپر پریشر ہو یا نہ ہو تو وہ چیزوں کو لاجیکلی چیزیں بیان کرتا ہے، لاجیکلی اس کو اسٹرکچر کر لیتا ہے اور پھر آگے ڈیلیور کرتا ہے۔ نیکسٹ ہوتا ہے ٹائم اویئرنیس۔ چونکہ آپ نے یہ اسپیچ جو ہے ود ان دا گیون ٹائم دینی ہوتی ہے، تو اگر اسی ٹائم فریم کے اندر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسپلنڈ ہیں اور آپ چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں اور آپ میں ٹائم مینجمنٹ ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ انفلوئنس اینڈ پرسویشن۔ کسی بھی لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس میں انفلوئنسنگ ایبلٹی ہوتی ہے، یا پرسویٹ کر سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے پازیٹیولی۔ تو یہ چیز آپ کی جو اسپیچ ہوتی ہے اس کے تھرو چیک کی جاتی ہے۔ بیسیکلی جب آپ لاجیکلی بولتے ہیں تو آپ کے لاجک اگر اچھے ہیں، اسٹرانگ ہے، تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات سے کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لیڈر کی بنیادی ایبلٹی ہے، اس کی کوالٹی ہے، اس کا ٹریٹ ہے کہ وہ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتا ہے اور اس کو پرسویٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بات کے لیے۔ تو آپ بات کرتے ہیں فائنلی اسٹرکچر آف اسپیچ کی، کہ آپ نے اپنے اسپیچ کو کس طرح آرگنائز کرنا ہے۔ تو آرگنائز یور اسپیچ انٹو 3 مین پارٹس، 3 مین پارٹس میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اور یہ مینٹل لے آؤٹ ہی آپ نے بنانی ہوتی ہے، چونکہ ایکسٹمپور ہوتی ہے، آپ نے اس کو لکھنا نہیں ہوتا کہیں پہ۔ تو جو سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے آپ کی اسپیچ کا وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو انٹروڈکشن میں آپ کی جو پہلے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے گریٹنگس کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنٹل مین، السلام علیکم، یا جی ٹی او۔ تو یہ جو گریٹنگس ہے یہ سب سے پہلے آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جو ٹاپک ہوگا اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے، لیکن یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایگزیکٹ ٹاپک ریپیٹ نہیں کرنا۔ یہ انسٹرکشن میں ہے کہ آپ ٹاپک کو ریپیٹ نہیں کریں، اس ٹاپک کے اندر جو ایشو ہے آپ نے اس ایشو کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا۔ تو جب آپ ابتدا کریں گے تھوڑا سا شروع میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹاپک ریپیٹ نہیں کرنا تو پھر اس کا انٹروڈکشن آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورا ڈٹو ٹاپک آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا، اس کی جو کرکس ہے، مین تھیم ہے، یا جو ایشو ہے اس میں بتایا گیا ہے، تو آپ نے اس کو بریفلی انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کی مین باڈی۔ تو مین باڈی میں آپ کی جو مین آرگومنٹس ہوتے ہیں، کی پوائنٹس ہیں، اس کو آپ نے لاجیکلی پریزنٹ کرنا ہے۔ آپ جو بھی آرگومنٹ دیں گے وہ درست ہونے چاہیے اور لاجیکل ہونے چاہیے، تو یہ آپ کی مین باڈی کہلاتی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے، سمرائز کریں گے، جو آپ کا مین آئیڈیا ہے آپ نے اسی کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور پھر اس میں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ نے ری انفورس کرنا ہے کہ چونکہ یہ چیزیں ہیں لہٰذا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح کنکلوڈ کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ نے اسپیچ ٹائم کے ساتھ دینے ہوتی ہے تو فار دی ایز، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، تو جو انٹروڈکشن کا جو پارٹ ہے وہ آپ 40 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک رکھیں۔ آپ کی جو مین باڈی ہے، جو مین آرگومنٹس ہیں جو آپ نے دینے ہیں کسی بھی چیز کے فیور میں یا اس کے خلاف دینے ہیں، تو وہ آپ 2 سے 3 منٹ کا ٹائم اس کے لیے رکھیں، اور اسی طرح آپ کا جو کنکلوژن ہونا چاہیے وہ بھی 40 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک آپ اسی کے اندر ہی کنکلوڈ کریں۔ یہ جب آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 3 سے 4 منٹ تک آپ جی ٹی او کے سامنے، گروپ کے سامنے اپنی جو اسپیچ ہوتی ہے پبلک اسپیکنگ، تو وہ آپ آسانی سے ڈیلیور کر سکیں۔ اگر آپ نے 3 منٹ سے کم ٹائم میں اسپیچ دے دی اور آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو گئے یا پوائنٹس ختم ہو گئے تو اس کو انسفیشینٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کی تیاری نہیں ہے یا اس نے جان چھڑائی ہے۔ اسی طرح اگر آپ 4 سے 5 منٹ میں بھی آپ اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، اس کی صحیح طریقے سے پریپریشن نہیں ہے اور وہ چیزوں کو کنکلوڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کم ڈیوریشن میں آپ کی اسپیچ ختم ہوتی ہے، زیادہ ڈیوریشن ختم ہوتی ہے،
تو یہ دونوں نیگیٹو ہے اور یہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے. تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اسی حساب سے کہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ 40 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک رکھیں. مین جو آرگومنٹس ہیں اس پرٹیکولر ٹاپک کا وہ 2 سے 3 منٹ تک رکھیں، اسے زیادہ نہیں رکھیں. اور جو کنکلوژن ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو کنکلوڈ اٹ ود ان دی 40 سیکنڈس ٹو 1 منٹ ٹائم. تو اس طرح آپ کا یہ تقریباً 4 منٹ کے قریب ٹائم، 3 سے 4 منٹ کے ٹائم میں آپ اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کر پائیں گے. تو اب کچھ پرو ٹپس، ڈیلیوری آپ نے کیسی دینی ہے، اسپیچ کیسی کرنی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اسپیچ کے لیے وہ آپ نے اسپیک سلولی اینڈ کلیئرلی. ٹھیک ہے، آپ نے بہت زیادہ حصہ بھی نہیں بولنا، لیکن آپ نے رشنگ نہیں کرنی، آپ نے دوڑے نہیں لگانی باتیں کہ میں فلاں چیز بھی بولوں فلاں چیز بھی بولوں. آپ نے آرام سے رک کر کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں. نیکسٹ از یوز سمپل لینگویج. آپ کی جو تھاٹس ہیں نا آپ اس کو سمپل لینگویج میں، ظاہر آپ نے انگلش میں ہی ڈیلیور کرنا ہے تو آپ نے سمپل انگلش میں یا اپنے ہی ایکسنٹ میں، جو ہمارا لوکل ایکسنٹ ہے اس میں ہی چیز ڈیلیور کرنی ہے. آپ کو کسی پرائے ایکسنٹ میں یا کمپلیکس وکیبلری کے ذریعے آپ نے چیزیں نہیں بتانی. آپ جتنا سمپل لینگویج رکھیں گے اتنی ہی آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور ہر ایک جو آپ کی اسپیچ سن رہا ہوگا GTO بشمول GTO کے، وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لے گا. بی کانفیڈنٹ. آپ نے ہمیشہ کانفیڈنٹ ہی رہنا ہے، اور اگر کہیں پہ آپ کوئی پوائنٹ کو مس کر جائیں یا آپ سے مس ہیپ ہو جائے تو آپ نے امپرووائز کرنا ہے. امپرووائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ پھر رکنا نہیں ہے ڈر کی وجہ سے کہ یہ تو مجھ سے کچھ مس ہو گیا. تو آپ نے فوراً ہی جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے اسی کو فوراً اسی جگہ اس طریقے سے رہنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ نے اپنی نروسنس بالکل بھی شو نہیں کرانی. نیکسٹ ہے یوز جیسچرز. جیسچر جو آپ کے ہوتے ہیں ہاتھ کے اشارے وغیرہ، تو یہ آپ کو سائیکولوجیکلی تھوڑا سا ہلکا کر لیتے ہیں، آپ کے جو نروسنس ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے ان مومنٹس کو، ہاتھ کے مومنٹس کو کسی پرٹیکولر اسپیکٹ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے یا ویسے اس کو ماڈریٹ ہی رکھنا ہے. بہت زیادہ آپ ہل جل کریں گے، ہاتھ پاؤں کو ہلائیں گے تو وہ نگیٹو میں چلا جائے گا. بالکل ہی آپ اسٹیٹک کھڑے رہیں گے تو وہ روبوٹ کی طرح آپ لگیں گے. تو آپ نے ماڈریٹلی ہاتھ پاؤں سارے ہلانے ہیں اگر کسی پوائنٹ کے اوپر آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے. نیکسٹ ہے مینٹین آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ نے گروپ کو یہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں دیکھنا، یا ایک یا دو کینڈیڈیٹ کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا. آپ نے اپنی آنکھیں اپنے گروپ کے ہر طرف جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی طرف گھمانی ہے اور ہر ایک کی طرف دیکھنا ہے جب آپ اسپیچ دے رہے ہوں. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ وہاں پہ اسکرین کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بورڈ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ پوائنٹر اٹھا لیتے ہیں اور جس طرح پروفیسر یا لیکچرر لیکچر دیتے ہیں وہاں پہ ہر پوائنٹ لکھتا ہے اس کے اوپر. تو اس کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ لیکچر نہیں ہے، آپ نے لیکچر نہیں دینا، آپ نے اسپیچ دینی ہے. تو اسپیچ میں آپ بورڈ کا یوز کم سے کم کریں. ہاں اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے یا ایسی چیز ہے جس کو آپ نے ڈرا کر کے سمجھانا ہے یا کوئی چیز گرافیکلی بتانی ہے تو اس کے لیے آپ بورڈ کو یوز کر سکتے ہیں، اسکرین کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ عمومی طور پہ جو آپ نارمل ٹاپکس ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی آسانی کے لیے وہاں پہ اسٹرکچر بنا لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ ڈسکس کرنا ہے. تو اس کو آپ اوائڈ کرنا ہے. آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ نے آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنا ہے اپنے گروپ کے ساتھ. تو جب آپ بورڈ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا گروپ کی طرف GTO کی طرف آپ کی بیک ہوگی، تو وہ ٹھیک چیز نہیں ہے. وہ جو پبلک اسپیکنگ ٹاسک ہے اس کے ایسنس کے خلاف ہے. آپ نے زیادہ تر فرنٹ کی طرف دیکھنا ہے اور آپ کی جو آئی کانٹیکٹ ہے آپ نے وہ مینٹین کرنا ہے اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ. تو اب بات کرتے ہیں کچھ سمپل پبلک اسپیکنگ ٹاپکس کی لسٹ کی. تو یہ جتنے بھی پبلک اسپیکنگ کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہمارے آس پاس کے جو میٹرز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں روٹین کے، خواہ وہ معاشرتی مسائل ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں
یا پاکستان یا دنیا گلوبل کے ایشوز مسئلے ہیں تو ان کے اراؤنڈ ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں. ادھر مشکل نہیں ہوتی، بس آپ کو تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو سمپل ٹاپکس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے، فار ایگزامپل یہ ٹاپکس عموماً آتا ہے اس طرح کا، آگے پیچھے اس کی ورڈنگ ہوتی ہے. پاکستان از لیس انڈسٹریلائز بٹ افیکٹڈ مور فرام گلوبل وارمنگ، وائی؟ تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے گلوبل وارمنگ ہوئے اس مختلف اسپیکٹس ہیں، اس کے ٹاپکس اس کے اوپر لازماً ٹاپک آتے ہیں. ورڈنگ چینج ہوتی ہے، اسپیکٹ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے، لیکن جو گلوبل وارمنگ ہے یا انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس کے اوپر لازماً کوئی نہ کوئی ٹاپک آتا ہے. نیکسٹ ہے رول آف ویمن ان نیشن بلڈنگ. تو ویمن کے بارے میں بھی بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی کامن ٹاپک ہے، رول آف ویمن ان نیشن بلڈنگ. نیکسٹ ہے کو ایجوکیشن ورسز جینڈر سیگریگیٹڈ ایجوکیشن. تو کو ایجوکیشن کے اوپر بھی بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں، تو ان میں سے یہ ایک ہے کہ کو ایجوکیشن ورسز جینڈر سیگریگیٹڈ ایجوکیشن. نیکسٹ ہے کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر. تو کوالٹیز آف اے گڈ فرینڈ، کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر، اس طرح کے ویریس ٹاپکس آتے رہتے ہیں، یہ بھی کامن ٹاپک ہے. نیکسٹ ہے امپیکٹ آف ٹیکنالوجی آن سوسائٹی. آئی ٹی کے حوالے سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے، روبوٹکس کے حوالے سے بھی مختلف ٹاپکس آتے ہیں، تو ان کے ریلیٹڈ بھی لازماً ہر بیچ میں ایک آدھ ٹاپک ہوتا ہے، اور یہ ایک سمپل ہے اسی کے لحاظ سے. نیکسٹ ہے وائی ٹوڈیز یوتھ وانٹ ٹو گو ابراڈ. یہ نوجوانوں کے مسائل ہیں، ینگسٹر کے آج کل کے جو حالات ہیں، اکانومی کے ریلیٹڈ میں، انفلیشن ہے، ایجوکیشن ہے، یہ مختلف اس طرح کے اسپیکٹ ہیں، تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو عموماً ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. نیکسٹ ہے آر وی کرپٹ ایز اے نیشن. یہ بھی ایک بہت ہی کامن سا ٹاپک ہے، اور اس طرح کے دیگر ٹاپکس بھی آتے ہیں جو کرپشن کے ریلیٹڈ ہو. نیکسٹ ہے ڈو ویمن ڈیویٹ مین فرام رائٹ پاتھ. اس طرح کے ٹاپکس بھی آتے ہیں. نیکسٹ ہے سوشل میڈیا از ڈسٹریکٹنگ اور یوتھ. سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی سارے ٹاپکس ہوتے ہیں، اور اسی کے اوپر آپ نے اسپیچ دینی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ڈو یو تھنک دیٹ اور جوڈیشری از پرووائڈنگ جسٹس ٹو دی کامن پیپل. عموماً جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے یا دیگر مسائل ہے، پولیس کے بارے میں جو کرائمز ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مختلف ٹاپکس آتے رہتے ہیں، تو ایک اس طرح کے ٹاپکس بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سمپل ہے. تو ان سمپل ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پبلک اسپیکنگ میں ISSB کے اندر آپ کو کس طرح کے ٹاپکس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ آرام سے خود کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ ان لائنز کے اوپر اپنی تیاری کریں گے. تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، امید ہے کہ اس تفصیلی ویڈیو سے آپ کو پبلک اسپیکنگ ٹاسک کو درست سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی، اور اب اس کی تیاری آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گی. اگر کسی کو پبلک اسپیکنگ ٹاسک کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو گروپ پلاننگ ایکسرسائز کے بارے میں ہوگی. تب تک اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اپنی ISSB کی تیاری آسانی کے ساتھ کر سکیں. تو گڈ لک اینڈ ہیپی لرننگ.